مریم نواز نے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ کالعدم کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پاکستان کی تاریخ میں سیاسی انجینئرنگ اور قانون کی سنگین خلاف ورزیوں کی مثال موجود ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں آگاہ کریں گے حسین احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حسین احمد، آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، ایون فیلڈ ریفرنس اپیلوں پر سماعت کل ہونے جا رہی ہے، لیکن مریم نواز نے متفرق درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے اور انہوں نے عرفان قادر جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں ان کی خدمات بھی حاصل کرنی ہیں۔ درخواست میں مریم نواز نے لکھا ہے کہ میرے خلاف کیس پولیٹیکل انجینئرنگ اور قانون کی سنگین خلاف ورزی کی بہترین مثال ہے۔ مریم نواز نے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کے لیے بھی متفرق درخواست دائر کر دی ہے اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ احتساب عدالت نے 6 جولائی 2017 کو ایون فیلڈ ریفرنس نے سزا سنائی پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل انجینئرنگ اور قانون کی سنگین خلاف ورزیوں کی کلاسک مثال ہے۔ درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے بار سے خطاب کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ شریف فیملی کے خلاف مقدمات پر اثر انداز ہونے کا ثبوت ارشد ملک کی ویڈیو بھی ہے۔ کل اس اہم کیس کی سماعت ہوگی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق پر مشتمل 2 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ جی کل اس اہم کیس کی سماعت ہوگی۔ شکریہ آپ کا حسین احمد، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں اسحاق ڈار کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر دی، جبکہ اسحاق ڈار کیس کی جلد سماعت کی درخواست بھی کر دی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسحاق ڈار کے بطور سینیٹر حلف نہ اٹھانے سے ایوان بالا کا ہاؤس نامکمل ہے۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں اسحاق ڈار کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر دی، جبکہ اسحاق ڈار کیس کی جلد سماعت کی درخواست بھی کی گئی ہے اور اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسحاق ڈار کے بطور سینیٹر حلف نہ اٹھانے سے ایوان بالا کا ہاؤس نامکمل ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ 92 نیوز عمران وسیم سے۔ عمران وسیم، بتائیے گا درخواست میں مزید کیا موقف اپنایا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے؟ بیسیکلی تو درخواست جو ہے وہ اسحاق ڈار کا جو نوٹیفیکیشن عدالت نے معطل کر رکھا ہے، اس مقدمے میں فریق بننے کی یہ درخواست وفاقی حکومت کی جانب سے دائر کی گئی ہے اور اس کے ساتھ اسی مقدمے کو اسحاق ڈار نوٹیفیکیشن معطلی کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست بھی ساتھ میں دائر کی گئی ہے۔ موقف یہ اپنایا گیا ہے کیونکہ فریق بننے کی درخواست ہے تو کچھ زیادہ موقف نہیں، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اسحاق ڈار کے حلف نہ اٹھانے کی وجہ سے جو سینٹ کا ہاؤس ہے جو ایوان بالا ہے وہ اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ مکمل نہیں اور اس معاملے کو جلد منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جو مقدمہ ہے اسے جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور وفاقی حکومت کو اس کیس میں پارٹی بنایا جائے۔ بہت شکریہ عمران وسیم آپ کا۔ اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ پانی کی تقسیم کے معاملے پر سندھ اور ارسا پھر آمنے سامنے آ گئے۔ سندھ حکومت نے چیئرمین ارسا کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ سندھ کے ساتھ مسلسل زیادتی کی جا رہی ہے۔ خریف سیزن میں سندھ کو 15% کم پانی دیا گیا اور 1991 کے آبی معاہدے پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں آگاہ کریں گے، وقاص باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص باقر، آگاہ کیجیے گا کیا تفصیلات ہیں اس معاملے کے حوالے سے؟ جی بالکل، صوبوں کے درمیان آبی وسائل کی تقسیم کے معاملے پر اختلافات اب بھی حل ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ارسا اور سندھ حکومت کے درمیان اب اختلافات کی نئی چیز سامنے آئی۔ ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشنز اینڈ سرجنز UK کے بانی ڈاکٹر عبدالحفیظ نے اپنی رہائش گاہ پر ملکہ برطانیہ کی جانب سے ممبر برٹش امپائر کا ایوارڈ ملنے پر استقبالیہ تقریب منعقد کی، جس سے پاکستانی ہائی کمشنر لنڈن معظم احمد خان اور قونصل جنرل مانچسٹر طارق وزیر نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا حوال جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشین اینڈ سرجنز UK کے بانی ڈاکٹر عبدالحفیظ نے مانچسٹر میں اپنی رہائش گاہ پر ملکہ برطانیہ کی جانب سے ممبر برٹش امپائر کا ایوارڈ ملنے پر استقبالیہ دیا، جس میں پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان اور قونصل جنرل مانچسٹر طارق وزیر کے علاوہ برطانوی عدالت کے جج برسٹر ندیم احمد، برسٹر امجد ملک، ڈاکٹر تیمور مرزا، ڈاکٹر یاز اصغر، ڈاکٹر عثمان، ڈاکٹر محمد اقبال اور دیگر شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالحفیظ کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ وہ بلا مبالغہ اس اعزاز کے مستحق تھے۔ پاکستانی کمیونٹی اور برطانوی معاشرے کے لیے ان کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ اکراس دی لینتھ اینڈ بریتھ آف UK آپ لوگوں سے ملتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں آئی تھنک آئی ایم ون آف دا فیو جو ان کے نیش پروجیکٹ کو ٹوبے میں جو ایمبولینس سروس انہوں نے پرووائڈ کی اور جو لوگوں کو کر رہے تھے، تو میں وزٹ کیا وہاں پہ، پورا دن گزارا وہاں، تو hats off to you or best wishes. He's an inspirational character. He's kept APS UK going despite everything. Yeah. And I think he's very visionary and has
excellent ideas for Apps UK going forward, both here and Pakistan. डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब की एक विजन, एक पैशन, डेडिकेशन, एक वो अपना काम कर चुके हैं. बाकी हमारा फ़र्ज़ है, मैं समझता हूँ कि अपना काम आप करते जाएं. We have worked a long way, and during my chairmanship in 2016, he has been very supportive, excellent, and we achieved a lot for Apps UK. So, just briefly, I wish him all the best. This man, you will not find him anything else but good work. Whether it is for the humanity in general or whether it is for the students of A level going into medicine, virtual experience, or any other project you can think of. 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान और तकरीब के दीगर शुरका का कहना था कि डॉक्टर अब्दुल हफीज़ को हुकूमत बरतानिया की तरफ से MEB के एजाज़ से नवाजा जाना न सिर्फ बरतानिया में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र की बात है. हमारे जो डॉक्टर हफीज़ साहब हैं, उनको जैसे कि आपको मालूम है कि उनको हुकूमत बरतानिया ने MBE का एजाज़ से नवाजा है, और ये मैं समझता हूँ कि ये जो ना सिर्फ जो हमारी UK में जो हमारी कम्युनिटी है उनके लिए एक फ़ख्र का बाइस है, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए भी फ़ख्र का बाइस है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एक ज़बरदस्त तरीके से हम इस पेंडेमिक में से अब बाहर आ रहे हैं. तो इंशाल्लाह मतलब सारे मीडिया का बहुत शुक्रिया कि आप लोग सभी आए. हाई कमिश्नर साहब को ख़ास तौर पे हमने दावत दी थी कि हम आपको बताएं कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो कितनी एक्टिव है, और उनके जो काम है वो ख़ुद सबूत है इस चीज़ का कि हमारी कम्युनिटी हर चीज़ में, हर मैदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है. ज़रूरत है नॉट ओनली डॉक्टर्स की मगर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी, चाहे वो प्राइमरी केयर हो या सेकेंडरी केयर हो या मेंटल हेल्थ हो या सोशल सर्विसेज हो. तो अगर पाकिस्तानी डॉक्टर्स यहाँ आना चाहते हैं तो उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि उन्हें सिर्फ मेडिसिन, हार्ड कोर मेडिसिन नहीं बल्कि और भी फील्ड्स हैं जिनमें मौका मिल सकता है. हमारा मकसद ये है कि हम लोग पाकिस्तान से जो आए हुए डॉक्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करें, और साथ में जो पाकिस्तान में डॉक्टर्स बन रहे हैं और बन चुके हैं उनको भी गाइड करें, और साथ में हम लोग पाकिस्तान में जितने भी वॉलंटरी काम हैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है उनको हम लोग फैसिलिटेट करते हैं. तो इतने ज़्यादा काम हम लोग मिल के कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि पाकिस्तान की बेहतरी हो. I've attended today at this celebration of Dr. Hafiz's MBE at his house, which has been a lovely occasion. Being able to recognise and other doctors who've also achieved a lot over the pandemic, and seeing everyone face to face after such a long time. तकरीब के आखिर में कोरोना वायरस के दौरान ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम देने पर डॉक्टर्स और मीडिया के नुमाइंदों को खुसूसी असनाद भी पेश की गईं. आखिर में केक भी काटा गया. राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर. मैनचेस्टर सिटी सेंटर कन्वेंशन सेंटर में हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी की सालाना कॉन्फ्रेंस के आगाज़ पर हुकूमत के खिलाफ मार्च और मुजाहरे किए गए, जिसमें अपोजिशन जमातों, ट्रेड यूनियंस के अलावा पाकिस्तानी, कश्मीरी, फ़लस्तीनी और दीगर कम्युनिटीज़ ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की. मुजाहरे की मज़ीद तफसीलात जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में. मैनचेस्टर सेंट्रल के कन्वेंशन सेंटर में हुक्मरान जमात की 4 रोज़ा सालाना कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है. कन्वेंशन सेंटर के बाहर पाकिस्तानी, कश्मीरी कम्युनिटी समेत अपोजिशन जमातों, ट्रेड यूनियंस ने सिटी सेंटर में लॉन्ग मार्च किया और पुरअमन एहतजाज किया. बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे. मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और फ़लस्तीन और कश्मीर के झंडे उठा रखे थे जिन पर मोदी के खिलाफ नारे दर्ज थे. इस मौके पर मुजाहिरीन ने कश्मीर और फ़लस्तीन में मज़ालम की फौरी बंदिश का मुतालबा करते हुए मोदी और भारतीय फौज के खिलाफ खूब नारेबाजी की. मुजाहिरीन का कहना था कि बरतानिया की अपोजिशन जमातों और ट्रेड यूनियन ने वेलफेयर कट समेत दीगर हुकूमती पॉलिसीज पर नजरसानी का मुतालबा किया है. हुकूमत को इन मुतालबात पर गौर करना चाहिए. मैनचेस्टर सिटी सेंटर में हुक्मरान जमात की सालाना कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में सिटी सेंटर में तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट्स को भी तब्दील कर दिया गया है. बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन समेत तमाम कैबिनेट और कंजर्वेटिव मेंबरान आइंदा 3 रोज तक मैनचेस्टर में गुजारेंगे. इस हवाले से शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं. कन्वेंशन सेंटर के बाहर होने वाले मुजाहरे में तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फहीम कियानी, ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान फजल अहमद कादरी, सैयद खालिद महमूद, फरीदुद्दीन लोधी और बरतानिया के दीगर शहरों से ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाया सियासी समाजी शख्सियात ने इस मुजाहरे में शिरकत की. राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ग्रेटर मैनचेस्टर. बरतानिया के शहर वॉल्सल में पहली ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ,
جس کی صدارت مولانا راشد رضوی نے کی، جس میں علماء کرام نے اردو اور انگلش میں خطاب کر کے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور ضرورت کو اجاگر کیا۔ علماء کرام کا کہنا تھا، مسلمان وہی ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے۔ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں والسل سے عرفان احمد فراز کی یہ رپورٹ۔ برطانوی مسلمانوں اور بالخصوص برطانیہ کی نوجوان نسل میں عقیدہ ختم نبوت کی پختگی اور اہمیت کے لیے برطانیہ کے شہر والسل میں عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوئی، جس کا اہتمام مقامی مسجد جامعہ غوثیہ برسلز میں کیا گیا، جس میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ عظیم الشان کانفرنس کی صدارت مولانا راشد علی رضوی نے کی۔ برطانیہ میں مقیم اہل سنت کے نوجوان اسلامی اسکالر ڈاکٹر مفتی منور عتیق اور ختم نبوت کے لیے عالمی سفیر علامہ مولانا محمد دین سیالوی نے کانفرنس سے خصوصی خطاب کیا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is the last and final of all prophets and messengers, and there is no room, no possibility for there to be any prophet in his time or after his time. تمام امت کا صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر دور کی علماء، ہر علاقے کی علماء کا اس بات پر اجماع ہے، ہر فرقے کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ لوگوں کو ختم نبوت کی اہمیت اور ایمان کی سلامتی سے اس کے گہرے تعلق سے آگاہ کیا جانا ضروری ہے تاکہ وہ اپنا ایمان خراب ہونے سے بچا سکیں۔ مقررین نے اپنے خطابات میں کہا کہ اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور مسلمان وہی ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے۔ مولانا راشد رضوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا اسی طرح ضروری ہے جس طرح ایک مسلمان کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا کامل یقین ہونا ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارا اجماعی اور بالکل بنیادی عقیدہ ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید جو ہے اس کے بغیر بندہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کا اقرار کیے بغیر کوئی بھی بندہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ We believe as Muslims throughout the world and from the time of the companions that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last and final prophet and messenger, and this is the message that we have been peacefully delivering here at Jama Masjid. آئندہ آنے والی نسلوں کو عقیدہ ختم نبوت پر کلیئرٹی دے سکے، اور یہ تسلسل ہے ایک جو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہے، تاکہ یہاں یورپ میں رہتے ہوئے ہم اپنے عقیدے کو، ہم نے اپنے نظریات کو مضبوط کریں۔ آخر میں مولانا راشد رضوی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ کانفرنس میں مولانا مفتی ہارون رشید، مولانا حافظ شاہد بشیر، مولانا عطا الحق قادری، ڈاکٹر راجہ زاہد نواز، ڈاکٹر محمد سلیم اور دیگر شخصیات نے خاص طور پر شرکت کی۔ اوورسیز پاکستانی بھی بڑی تعداد میں ایمان افروز کانفرنس میں شریک ہوئے۔ عرفان احمد فراز، 92 نیوز، والسل۔ ربیع الاول کے مقدس مہینے کی آمد ہے۔ برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح ایسٹ لندن میں بھی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیع الاول کی محفل کا انعقاد کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں ایسٹ لندن کے علاقے 7 کنگ میں مشہور کاروباری شخصیت ساجد خان کے گھر میں ایک محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
عقیدت کے پھول نچھاور کیے گئے۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح لندن میں بھی ربیع الاول کے مقدس مہینے کے استقبال کے لیے محافل کا انعقاد شروع ہو گیا ہے۔ ایسٹ لندن کے علاقے سیون کنگ میں مشہور کاروباری شخصیت ساجد خان کے گھر ایک نورانی محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ روح پرور محفل میں مختلف کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مشہور نعت خواں سیف علی چشتی کے اچانک انتقال پر ان کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ نعت خواں حضرات نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوبصورت نعتیہ کلام پیش کیا۔ وہی بزم ہے، وہی دوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، پاس تابش تجھے نعت گوئی کی خدمت ملے۔ حاضرین محفل کا کہنا تھا کہ سیف علی چشتی ایک سچے عاشق رسول اور انتہائی شاندار نعت خواں تھے۔ ان کی ساری عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی میں گزری۔ محفل کے میزبان ساجد خان نے کہا کہ ربیع الاول کے مقدس مہینے کی آمد ہے، اس لیے برطانیہ میں محافل کا انعقاد شروع کیا گیا ہے۔ آج کی محفل کا مقصد ربیع الاول شریف کا بھرپور استقبال کرنا ہے۔ جو آج محفل نعت ہم نے منعقد کیا ہے، ایک تو ربیع الاول کی آمد ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری محفل 17 سال سے جاری ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گی۔ دوسرا، آج ہمارے سیف علی جو ہمارے محفل کی رونق ہوا کرتے تھے وہ انتقال کر گئے ہیں، ان کے صالح ثواب کے لیے ہم نے آج یہ محفل سجائی ہے۔ ماہر قانون رضوان سلیریہ نے کہا کہ برطانیہ میں رہنے والے اوورسیز پاکستانی ہر سال ربیع الاول کے مہینے کو انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ربیع الاول کا ایک سلسلہ شروع ہے، اس میں محفل نعت برطانیہ میں رہنے والے مسلمان ہر سال بڑے جوش و عقیدت سے مناتے ہیں، اور آج کا دن اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ مشہور نعت خواں جو ہے نہیں رہے چشتی صاحب، اور سارے لوگ ان کے صالح ثواب کے لیے بھی اکٹھے ہوئے۔ یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس کے ڈائریکٹر سردار شفقت خان نے کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگیوں میں انتہائی اہم ہے۔ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی برطانیہ میں رونقیں لگ جاتی ہیں۔ گھر گھر محفل نعت کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں بچے بڑے اور خواتین بھرپور شرکت کرتی ہیں۔ دیکھیں جی، یہ ایز اے مسلمانوں ہم سب کے لیے آج کا جو مہینہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جو مہینہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے، اور یہ ہمارے مذہب کا اور ہم سب لوگوں کا ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے، اور اس کی آتے ہی اس کی رونقیں شروع ہو گئی ہیں۔ ساجد بھائی نے ایک بہت ہی پیارا اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ جی، ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہے اور اس کے سلسلے کی آج پہلی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس محفل میں اسپیشلی سیف علی چشتی صاحب جو بہت مشہور نعت خواں تھے، ان کی وفات کے حوالے سے بھی تعزیاتی محفل کا نام اس کو دیا گیا ہے۔ ان کے صالح ثواب کے لیے دعا کی گئی ہے اور مغفرت کی دعا کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میلاد کی بابرکت جو یہاں پہ یہ مجلس ہوئی ہے، یہ پہلے بھی ساجد صاحب ماشاء اللہ شان و شان طریقے سے مناتے ہیں، اور یہ عاشق رسول یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ اپنا شہد بنانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر نیچے آتی ہیں، اسی طرح عاشقان رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عاشق رسول میں یہاں پہ لوگ جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں۔ روح پرور محفل کے اختتام پر شرکا نے مل کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کیے۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ مابل آش وسطی لندن میں سالانہ جلوس بسلسلہ چہلم امام حسین علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا۔ جلوس میں مختلف ممالک اور قومیت سے تعلق رکھنے والے عزاداروں نے بچوں سمیت بھرپور شرکت کی۔ گرد و نواح کے علاقوں سے ماتمی سنگتوں نے کئی میل پیدل چل کر ماربل آرچ میں عریبین کے اجتماع میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات وسیم قاسمی کی اس رپورٹ میں۔
وسطی لندن کے علاقہ ماربل آرچ اور ہائیڈ پارک کے دامن میں بسلسلہ چہلم امام حسین علیہ السلام اجتماع اور جلوس کا اہتمام کیا گیا۔ مختلف امام بارگاہوں اور تنظیموں کے زیر اہتمام اس اجتماع میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے عزاداروں نے بچوں اور خواتین سمیت شرکت کی اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال قربانی کی یاد کو تازہ کیا۔ اس موقع پر مشرقی و مغربی لندن، سلاؤ، ریڈنگ، وٹفورڈ، اسٹیٹفورڈ، برمنگھم، مانچسٹر اور بریڈ فورڈ سمیت دیگر شہروں سے عزاداروں نے ماتمی ٹولوں کی صورت میں شرکت کی۔ ماتمی دستوں نے پیدل سفر کر کے اربعین کے اجتماع میں شمولیت کرتے ہوئے کربلا کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عزاداروں کے لیے جگہ جگہ سٹال لگا کر کھانے پینے کی اشیاء اور اسلامی لٹریچر کو مفت تقسیم بھی کیا گیا۔ ماربل آرچ کے اس سالانہ اجتماع میں علماء اکرام نے عربی، فارسی، انگریزی اور اردو میں شرکاء کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام، ان کے خاندان کے استقامت اور ظلم کے سامنے ڈٹ کر قیام کرنے سمیت اسلام کی سربلندی اور شریعت محمدی کی بقا کے حوالے سے آگاہی دی۔ علماء اکرام کا کہنا تھا کہ درس کربلا انسانیت کی بقا اور دین حق کے اصل پیغام کو دنیا میں پھیلانے کا مرکز ہے۔ کربلا کی شہادت نے اس دین کو سنوار دیا تاکہ ہمارے لیے ایک رائے حق دی، اور ہم لوگ یہاں پہ جب جمع ہو رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے بڑے سب جو ہیں وہ جان سکیں کہ رائے حق کیا ہے، اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اس حق کے پیروکار رہیں اور اس پہ چلتے رہیں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ وہ بچوں سمیت ہر سال اس اجتماع میں شمولیت کر کے نئی نسل تک کربلا کے پیغام کو منتقل کرتے ہیں اور ایسے اجتماعات مدرسوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ Karbala, as I said in my speech, Karbala was a battle, but not a battle forgotten in the past. It is a continuing battle, an enduring battle, as the title of the book has it. And what is the battle? It's a battle against tyranny. Tyranny, which is, because we know about Imam Hussein, Yazid, all that, but tyranny today is a system. I think of a financial system, I think of a banks, I think of a system of exploitation, which are ruling the Western world, usually, and so on. So Karbala signifies that battle as well. روز اول سے ان الدین عند اللہ الاسلام، پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کر کے 1,24,000 انبیاء میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام پہ، ہر ایک کا فطرت کا اسلام پہ خاتمہ ہوا، ہر انسان کی فطرت اسلام پہ ہے۔ اسی لیے اس اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، اس اسلام کو سرخرو کرنے کے لیے جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دین محمدی کا، دین اسلام کا پرچم بلند کیا، تو ان کی شہادت کے بعد سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ نے اس پرچم کو اٹھایا اور پوری کربلا سے شام تک خاندان، بچے، بڑے، بوڑھے اسیر ہو کر، قید ہو کر پوری دنیا میں پیغام قرآن کا، دین کا، توحید کا، رسالت کا، امامت کا پہنچایا، اور قیامت کا اور آخرت کا۔ گزشتہ برس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ماربل آرچ کے اجتماع کو منسوخ کیا گیا۔ اس بار عزاداروں نے سارا دن خاندانوں میں شریک ہو کر لبیک یا حسین علیہ السلام کی صدائیں بلند کیں۔ جرمنی کے شہر نیورنبرگ کی مقامی مسجد میں لیجنڈ کامیڈین عمر شریف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس میں پاکستانی قونصل جنرل زاہد حسین سمیت درجنوں اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی اور قومی سٹار کا آخری دیدار کیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں نمائندہ 92 نیوز اصغر مرزا کی یہ رپورٹ۔ پاکستانیوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے کامیڈین کنگ عمر شریف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ جرمنی کے شہر نیورنبرگ کی مقامی ترک مسجد میں ادا کی گئی، جس کی امامت قاری اشرف قادری نے کی۔ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جرمنی کے مختلف علاقوں سے اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں نیورنبرگ پہنچے، جہاں انہوں نے نہ صرف اپنے قومی ستارے کا آخری دیدار کیا بلکہ نماز جنازہ میں شرکت کر کے مرحوم عمر شریف کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ نماز جنازہ سے متعلق سارے انتظامات کی نگرانی پاکستانی قونصل جنرل زاہد حسین نے خود کی اور پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مل کر نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے عمر شریف کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا پاکستانی قوم ایک شگفتہ انسان سے محروم ہو گئی ہے، جس کا مقصد لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا تھا۔ پاکستان کا ایک نامور شخصیت جس نے اپنی 6 سال کی عمر سے لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں بکھیرنے کا فریضہ لیا اور آخری دم تک لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں بکھیرتا رہا۔ آج ہم میں وہ نہیں، ہم سب نے اس دنیا میں نہیں رہنا، لیکن ان کا کام، ان کا ورثہ بن کے ہمارے ساتھ رہے گا۔ سب سے پہلے جی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ہماری جو پاکستان کی ایمبیسی برلن میں ڈاکٹر فیصل صاحب، انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا۔ اس کے بعد ہمارے جو فرینکفرٹ میں کونسلیٹ ہے
ڈاکٹر زاہد صاحب انہوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا. مطلب کہ مجھے فخر ہے کہ ہماری ایمبیسی نے اتنا اچھا کام کیا. مطلب کہ مجھے امید نہیں تھی, امید سے زیادہ اچھا کوآپریٹ, اور کسی چیز کی ہمیں کوئی پرابلم ہونے نہیں دی, کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوا. افسوس ہے جی, دلی صدمہ ہے سب کو, آپ کو بھی پتہ ہی ہے. پوری پاکستان جو ہے, پوری پاکستانی عوام جو ہے وہ بھی صدمے میں ہی ہے. تمام لوگوں کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹیں بکھیرنے والے آج ہم سب کے دلوں کو اداس کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم پاکستانی کمیونٹی, سارے بھائی, سارے دوست, عمر شریف صاحب کی فیملی اور جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں پوری دنیا میں, ان سب کے ساتھ اظہار تعزیت پیش کرتے ہیں. نماز جنازہ کے بعد مرحوم عمر شریف کے میت کو میونخ ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا, جہاں آج رات ترکش ایئر لائن کے ذریعے پاکستان روانہ کر دیا جائے گا. میت منگل اور بدھ کی درمیانی شب کراچی پہنچنے کا امکان ہے. مرحوم عمر شریف کی اہلیہ کل صبح 10 بجے وزیرِ قطر ایئر لائن کراچی کے لیے روانہ ہوں گی. کروڑوں پاکستانیوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے والا اور دنیا بھر میں آباد اردو سمجھنے والے انسانوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والا عمر شریف آج اس دنیا میں نہیں رہا, لیکن اس کے کہکے, اس کے جملے, اس کی باتیں دنیا کبھی نہیں بھول پائے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اصغر مرزا, 92 نیوز, نیورنبرگ, جرمنی. پاکستان کے نامور فوٹوگرافر گلریز غوری کی شاندار تصاویر کی نمائش امریکہ میں ہوئی, جسے دیکھنے کے لیے پاکستانی نایاب امریکی شہری امڈ آئے. تفصیلات جانتے ہیں خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں. گلریز غوری پاکستان میں فوٹوگرافی کے میدان میں ایک جانا مانا نام. وہ پاکستان میں 8 تصویری گیلریوں کے مالک اور 12 کتابوں کے خالق ہیں, جن کی تصاویر کی نمائش 42 سے زائد ممالک میں ہو چکی ہے. امریکہ کی پاکستانی آرٹ گیلری میں گلریز غوری کی تصاویر کی نمائش کا انعقاد کیا گیا, جس میں پاکستانیوں سمیت مختلف ممالک کے شہری شریک ہوئے اور گلریز کی خوبصورت تصاویر کو سراہا. شرکا کا کہنا تھا کہ گلریز غوری کی تصاویر دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت امیج سامنے لاتی ہیں. دنیا کے سیاسی اور معاشی حالات اور دہشت گردی کے باعث لوگ پریشان ہیں. ہر شخص پریشانیوں سے دور نکلنا چاہتا ہے. ایسے میں گلریز غوری کی تصاویر زندگی کے حسن کو اجاگر کرتی اور جینے کی امنگ پیدا کرتی ہیں. آج ہم سارے پاکستانی کمیونٹی فرام دا ٹرائی اسٹیٹ ایریا اکٹھے ہوئے. گلریز غوری صاحب جو کہ بالکل انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہے, ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں پاکستان کے. ان کی فوٹوگرافی کی نمائش یہاں پہ پاکستان ایمبیسی میں بھی ہوئی اور انہوں نے پاکستان کے سافٹ امیج کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. پاکستان کے بہت مشہور لیجنڈ لینڈسکیپر فوٹوگرافر گلریز غوری صاحب کے لیے, اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ہمارا مشن ہے کہ پاکستان کو امریکہ میں ہر چیز کو پروموٹ کرتے ہیں اور پروموٹ کرنا بھی چاہیے, لیکن ایک بندہ 42 کنٹریز میں 13 بکس کے ساتھ اسے یہاں پہ بالکل اس کا کسی کو پتہ نہیں. اپنے تخلیقی کام کے حوالے سے فوٹوگرافر گلریز غوری کا کہنا ہے کہ پاکستانی آرٹ گیلری میں منعقدہ نمائش میں اگرچہ پاکستانی کمیونٹی کے لوگ کم شریک ہوئے, لیکن جو لوگ آئے انہوں نے حوصلہ افزائی کی, جس پر وہ ان کے شکر گزار ہیں. میری ایگزیبیشن تھی جی واشنگٹن ڈی سی میں, اور وہ ایگزیبیشن 14 تاریخ کو تھی, جو ہو چکی ہے. تو الحمدللہ ایگزیبیشن تو بہت اچھی تھی, لیکن ایک اس میں جو مجھے کمی نظر آئی وہ یہ کہ پاکستانی کمیونٹی مجھے بہت کم نظر آئی وہاں پہ. میں اصل میں اپنا کام سب سے زیادہ میں پاکستانی کمیونٹی کو دکھانا چاہتا تھا, تو لہٰذا یہ جو ایک فنکشن یہاں پہ کیا گیا ہے, میں شاہ صاحب کا بڑا مشکور ہوں, محمود شاہ صاحب کا, اتنا خوبصورت فنکشن ارینج کیا. تصاویر حقیقت کی دوسری شکل کہلاتی ہیں. انسان جو کچھ کہہ نہیں سکتا ان جذبات کی عکاسی تصاویر کے ذریعے ہو جاتی ہے. گلریز غوری کی تصاویر جدت اور خوبصورتی کا حسین امتزاج ہیں, جو کہ عالمی دنیا میں پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر کر رہی ہیں. خرم شہزاد, 92 نیوز, واشنگٹن ڈی سی. سعودی عرب محکمہ پاسپورٹ کے جنرل ڈائریکٹوریٹ نے ایسے تمام غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے جنہوں نے آزاد پیشہ اختیار کر رکھا ہے. ان تارکین وطن کو قید اور بھاری جرمانے کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جس میں 6 ماہ قید, 50,000 ریال جرمانہ اور ملک بدر کرنے کی سزا شامل ہے. اس سے قبل سعودی عرب کی جانب سے سعودیوں کے نام پر ایسے تمام افراد ویزا ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں, لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کرنے کا عمل شروع کیا گیا ہے, جس میں ذاتی حیثیت میں کام کرنے والوں کو 6 ماہ قید, 50,000 ریال جرمانہ اور ملک بدر کرنے کی سزا شامل ہے. کاروبار کرنے والوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جا رہا ہے. غیر ملکیوں کے لیے قانونی طور پر ذاتی بزنس کرنا منع ہے. وہ غیر ملکی جو مملکت میں تجارت کرنے کے خواہاں ہیں, ان کے لیے باقاعدہ سرمایہ کاری کا لائسنس حاصل کرنا ہوتا ہے. بصورت دیگر ان کے خلاف بھی بھاری جرمانے اور سزائیں تجویز کی گئی ہیں.
کینیڈا کے صوبے کیوبیک میں کورونا کے مزید نئے 640 مثبت کیسز ریکارڈ اور 5 اموات ہوئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان میں سے کورونا کے شکار 422 افراد نے ویکسین نہیں لگوائی تھی۔ صوبوں کے مطابق تمام نئے کیسز زیادہ تر ڈیلٹا ویرینٹ کے شامل ہیں۔ کینیڈا کے محکمہ صحت کے مطابق مزید 13,800 افراد کو ویکسین لگا دی گئی ہے، جن میں سے 4,459 افراد کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگائی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ کیوبیک کی تقریباً 89% آبادی کو ابھی ویکسین کی ایک ڈوز لگی ہے، 84% نے دونوں ڈوز لگوا لی ہیں۔ کیوبیک کے صحت کے حکام کے مطابق ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے متاثر ہونے کا امکان 7.9% زیادہ ہوتا ہے اور مکمل طور پر ویکسینیٹڈ افراد کی وجہ سے ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔